الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين صدق الله العلي العظيم. محترم حضرات، میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے، اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت اہم ترین مسئلہ بیان فرمایا ہے، اور یہ وہ مسئلہ ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، وہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، غیر مقلدین ہو، رضا خانی ہو، دیوبندی ہو، کسی کا کوئی اختلاف نہیں. اس لیے کہ یہ مسئلہ جو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، اس کا ثبوت صرف قرآن بعض جزیات میں احادیث شریفہ سے ہے. عقل کو اس میں دخل نہیں ہے، قیاس کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے، خداوند قدوس نے قرآن مقدس میں نماز سے متعلق، زکات سے متعلق، حج سے متعلق، نماز سے متعلق فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جگہ جگہ. لیکن نماز کو پڑھنے کی ترتیب کیا ہوگی یہ فرق نہیں. اور جو مسئلہ آپ کے سامنے بھی بیان کیا جائے گا، اس مسئلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا. تو اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لیجیے. جتنی اہمیت کے ساتھ اس مسئلے کا ذکر کیا گیا ہے، اتنی ہی ہمارے معاشرے میں لاپرواہی ہے. خاص کا اس پر عمل، ورنہ 99% پلس 99% اس پر عمل نہیں ہوتا ہے. وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ ہے مسئلہ میراث. میراث کس کو کہتے ہیں؟ مرنے والا اپنی ملکیت میں جو کچھ چھوڑ کر جا رہا ہے وہ ترکہ بن جاتا ہے، اس کو میراث کہا جاتا ہے. اس سے جس کے حقوق وابستہ ہو گئے، مرنے والا چلا گیا دنیا سے، وہ جو پراپرٹی چھوڑ کر گیا، مال چھوڑ کر گیا، کاروبار چھوڑ کر گیا، کیش کی شکل میں جو بیلنس چھوڑ کر جا رہا، اس کو آپ ڈیوائڈ کیسے کریں گے؟ اس کو تقسیم کیسے کیا جائے گا؟ اس میں کس کا کتنا حق اس سے وابستہ ہے؟ عام طور پر ہم شریعت کے مطابق تقسیم نہیں کرتے. چاہے پڑھا لکھا ہو، چاہے غیر پڑھا لکھا ہو، علم سے واقف ہو، ناواقف ہو، دونوں کا حال برابر ہے کہ وہ شریعت مقدسہ کے مطابق تقسیم نہیں کرتے ہیں. مرنے والے نے جو مال چھوڑا ہے، سب سے پہلے جو حق متوجہ ہوتا ہے وہ معلوم ہے کیا؟ نہیں معلوم. اس سے پہلے ایک بات بتا دوں، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کوئی جا رہا ہے تعزیت کے لیے، کوئی جا رہا ہے میزان کرسی کے لیے. جاتے ہیں آپ لوگ، جانا بھی چاہیے، اسلامی حق ہے. تو وہاں ناشتے کا بھی انتظام ہوتا ہے، مدرسے کے بچوں کو بلا کر دعوت بھی کر دی جاتی ہے، ملنے والے گئے، ناشتہ لگا دیا گیا. ہوتا ہے سب. تو آپ نے کبھی پوچھا اس ناشتے کا کھانا جائز ہے؟ آپ نے کبھی پوچھا اس دعوت کا کھانا جائز ہے؟ نہ گھر والوں نے پوچھا، نہ کھانے والے پوچھتے. اگر وہ ناشتہ اور کھانا میت کے مال سے کیا جا رہا ہے تو جائز نہیں ہے. اس لیے کہ جب انتقال ہو گیا تو انتقال ہونے کے بعد اس سے دوسرے جو ورثہ ہے ان کا حق اس سے وابستہ ہو گیا. ان کی اجازت کے بغیر جائز نہیں. بعض مرتبہ وارثین میں نابالغ بچے بھی ہوتے ہیں،
نابالغ بچے اجازت بھی دے دیں، شرع ان کی اجازت کا اعتبار نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے یہاں بہت کوتاہی برتی جاتی ہے۔ تو شروع سے لے کے چلتے ہیں، اگر وقت نے ساتھ دیا لگتا نہیں کہ ہمارا مضمون پورا ہو جائے گا۔ انسان کا جب انتقال ہوا تو سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کا مسئلہ آتا ہے۔ وہ تجہیز و تکفین اسی مال سے کی جائے گی جو اس نے چھوڑا۔ اگر کوئی اپنی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر میت پر قرض ہے تو اس قرضے کو ادا کیا جائے گا۔ پہلے ہی بٹورنا شروع کر دیتے ہیں وارثی کہ بینک بیلنس کتنا ہے، کھاتے میں کتنا ہے، جلدی سے جمع کر لو۔ جس کے جو ہاتھ لگتا ہے وہ اس کو جمع کر لیتا ہے اپنے پاس۔ یہ نہیں دیکھتا کہ باپ کے ذمہ جو قرضہ ہے وہ کون اتارے گا، وہ اسی کے مال سے اتارا جائے گا۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب انتقام ہوتا ہے تو جو اس کے استعمالی کپڑے ہوتے ہیں گھر والے خود نہیں استعمال کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ارے مؤذن کو دے دو، امام صاحب کو دے دو، کوئی نماز پڑھے گا ان کو دے دو، دے دیتے نا۔ کوئی مسئلہ پوچھا کہ یہ جائز نہیں ہے دینا، وہ بھی طریقہ بن گیا۔ اس کا دینا فقراء، امام، مؤذن، علماء کو دینا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ترکہ ہے، اس میں تمام لوگوں کا حق وابستہ ہے جو اس کے وارثین ہیں۔ یہ کام سب کی اجازت سے کیا جائے گا جتنے وارثہ موجود ہوں گے۔ نابالغ ہے اس کا حصہ ایک طرف نکال دو یا اس کی قیمت لگا کر الگ رکھ دو، پھر اس کو صدقہ کیا جاتا ہے۔ بعض وارثین میں باپ کے کپڑوں کو پہننے کو قریب سمجھتے مکروہ، یہ مردے کے کپڑے ہیں، یہ میں نہیں استعمال کروں گا، ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہوتا ہے نا، وہ جو تجوری میں مال رکھا ہے، باپ کے کپڑوں کا استعمال تو نہیں کر رہا، اس کو قریب اور برا سمجھ رہا ہے، اور جو تجوری میں اس کا بینک بیلنس رکھا ہوا اس کو سینے سے لگاتا ہے، وہ بھی غریبوں کو دیتا ہے، وہ نہیں غریبوں کو دیتا ہے، اس کو سینے سے لگا کے رکھتا ہے، اس کو جھپٹے مارتا ہے، یہ تو میرا ابا کا حق ہے، میں نے اگائے تو نہیں۔ پھر اس کے بعد اولاد میں جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ کاروبار میرا، مکان ابا مجھے دے گئے تھے، دکان ابا مجھے دے گئے تھے، میرے پاس وصیت نامہ لکھا ہوا ہے ابا کا۔ اچھا بھائی تیرے پاس وصیت نامہ لا نکال کے، بھائی کہتے لا نے دکھا وصیت لکھی ہے، تو لاتا ہے وصیت نامہ لکھا، تو باپ نے وصیت فلاں کی دکان فلاں کی، مکان فلاں کا، فلاں دکان فلاں کی، فلاں دکان فلاں کی، خوش ہے آپ۔ مال جب آتا ہے انسان شریعت کو بھول جاتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم اس سلسلے میں کیا ہے۔ مال حلال یا حرام طریقے سے آ جائے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا آپ نے پوچھا کہ وارث جو ہوتا ہے اس کے لیے وصیت صحیح ہے؟ مشکات اٹھاؤ اور مشکات میں روایت دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ اور فتاوی ہندیہ میں جزیہ لکھا ہوا ہے لا وصیت لوارث الا ان یجیزها الورثہ، وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر سب وارثین مل کر اس وصیت کو جائز رکھنا چاہے تو نافذ ہو جائے گی، ورنہ اگر کوئی وارث سے کہتا ہے نہیں مجھے مال چاہیے، وہ وصیت کا لغو ہے۔ لو جی یہ وصیت تو آپ کے ختم ہو گئی، اب کیا کرنا ہے کہ نہ جی میرا ہے مال، تو میں نہیں دینے کا، مال تو میرا ہے۔ ارے بھائی وہ وصیت کا لغو ہو گئی، جو باپ لکھ کر کے گیا کہ یہ مکان فلاں کا، دکان فلاں کی، کاروبار فلاں کا، یہ مرنے کے بعد ختم ہے۔ باپ کہتا ہے جب تک میں اس مکان میں رہ رہا ہوں میرے مرنے کے بعد بڑے لڑکے کا ہے، مرنے کے بعد تو اختیار ختم ہے، وہ تو مرنے کے بعد تو لڑکوں کا ہے، آپ کا کہاں سے حق ہو گیا؟ زندگی میں اس میں تصرف کر سکتا ہے، انتقال کے بعد تصرف ختم، اب دوسروں کا حق اس سے وابستہ ہو گیا، اب تم حالات وصیت نامے اٹھا کر کے لاؤ، شریعت کی نظر میں وہ وصیت نامے بیکار ہے۔ حدیث میں نے سنا دی، فتاوی ہندیہ کے حوالے سے جزیہ میں نے نقل کر دیا آپ کے سامنے کہ لا وصیت لوارث،
وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. جس کا انتقال ہوا ہے اس کے مال سے، یاد رکھنا یہ جزیہ، جس کا انتقال ہوا ہے اس کا ان لوگوں کو وصیت کرنا جن کو مال اس مرحوم کے مال سے ملنے والا، ان کو وصیت نہیں ہوا کرتی ہے، اس لیے ان کو تو وراثتاً مال پہنچ رہا. اور وصیت، اگر کوئی شخص یہ وصیت کر جائے کہ میرا مکان مسجد میں دے دینا، میرا پورا کاروبار مدرسے میں دے دینا، یہ وصیت، ہاں یہ وصیت نافذ ہوگی، مگر ساری نہیں. شریعت کا قانون ہے وصیت 1/3 میں نافذ ہوا کرتی ہے، تہائی میں 33% کے اندر، 33.33 اس کے اندر وصیت کا نفاذ ہوتا ہے، اس سے زیادہ میں وصیت کا نفاذ نہیں ہوا کرتا ہے. اگر اس کا سارا درجہ صرف وہ مکان ہے تو اس مکان کا تہائی حصہ مسجد میں دیا جائے گا، باقی 2/3 جو ہوگا وہ ورثہ کے درمیان میں تقسیم ہوگا. اس کو پورے کو مدرسے میں جانا جائز نہیں ہے، مسجد میں جانا جائز نہیں ہے. مسجد والے بڑے خوش ہو گئے، مسجد کو بڑی ضرورت تھی، مکان مل گیا، مکان ہاتھ آ گیا، اس کو کرائے پہ چڑھا دیں گے، امام صاحب کی تنخواہ نکل آئے گی، مولوی صاحب کی تنخواہ نکل آئے گی. ارے مسئلہ تو پوچھ لو پہلے، یہ مسجد کے لیے لینا جائز ہے کہ نہیں ہے، یہ مسئلہ پہلے پوچھو. اگر اس کا کل کاروبار صرف اسی میں ہے، کل جو ہے وصیت اس نے مکان کی، مکان بننے میں چھوڑا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، تو وہ مکان اس کا تہائی حصہ وصیت کے تہائی حصے میں وصیت نافذ ہوگی، اس سے زیادہ میں نہیں ہوگی. یہ ہوا وصیت کے متعلق. اب آ جائیے مال کی تقسیم. بیٹا کہتا ہے میرا کاروبار ہے، میں بڑا تھا، باپ کے ساتھ لگا ہوا تھا، یہ تو چھوٹے چھوٹے تھے، ان کو تو میں نے پالا. ٹھیک ہے، تم نے پالا، کاروبار تو باپ کا تھا نا، پیسے تو باپ کا لگا ہوا ہے، تمہارا تو کوئی پیسہ لگا ہوا نہیں ہے، تم باپ کے ساتھ رہے، یہ بات صحیح ہے. یہ چھوٹے تھے تمہارے دوسرے بھائی بہن، لیکن جس طرح تمہارا وہ باپ ہے ایسے ہی چھوٹے بھائی بہنوں کا بھی وہ باپ ہے. جتنا تمہارا حصہ اس میں نکلے گا اتنا ہی اس سے مل کر نکلے گا. اب ایک فلسفہ شیطان بھی پڑھاتا رہتا ہے، عجیب عجیب فلسفے. اب کہنے لگے بھیا، کہنے لگے تو اصل میں بہن کا حصہ جو ہے وہ جنگل کی زمین میں نہیں ہوتا ہے، آبادی کی زمین میں ہوتا ہے. تو یہ کہاں سے لائے تم فلسفہ اٹھا کر؟ جو کچھ باپ کی ملکیت میں ہو، وہ آبادی کی زمین اور جائیداد ہو یا جنگل کی ہو اور کہیں کی بھی ہو، جب باپ کی ملکیت میں ہے وہ سب میں حصہ ہوگا. جس طرح بھائیوں کا حصہ ہے اسی طرح بہنوں کا حصہ ہے، اور بہنوں کا حصہ ہم نہیں دیتے ہیں. پڑھا لکھا ہو، غیر پڑھا لکھا ہو، بہنوں کا حصہ نہیں دیا جاتا. کیا کہتا ہے؟ بہن نے تو معاف کر دیا تھا. بھیا نے پوچھا کہ ابا کا انتقال ہو گیا ہے، تمہارا حصہ بنتا ہے، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بہن نے کہا بھیا میں کیا کروں گی، لے کے تو ہی رکھ. اب یہ مفتی کے پاس جانا مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ بہن نے معاف کر دیا ہے، اب اس طرح تھوڑی معافی ہوتی ہے کوئی. یہ معافی کا طریقہ ہے. طریقہ یہ ہے جو تقسیم کرو پورا، اور تقسیم کا طریقہ یہ ہے لڑکے کا دوگنا حصہ ہوتا ہے، لڑکی کا 11 حصہ ہوتا ہے. 2 روپے لڑکے کا ہے، 1 روپیہ لڑکی کا ہے، تو لہذا جو ترکے میں حصہ بہن کا بنتا ہے، مثلا 10 لاکھ روپے بنا، آپ نے کہا بہن یہ تمہارا حصہ ہے، اب تمہیں اختیار ہے، تم رکھو یا ہمیں دے دو یا کسی اور کو دے دو. تم نے دیا، اور بہن تو انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی. جب وہ 10 لاکھ روپے بہن کے حصے ہاتھ میں آئے تو بہن نے کہا بھائی جزاک اللہ، تجھے جزائے خیر عطا، بڑی ضرورت تھی، ہمارے گھر کے حالات بڑے تھے. اب بھائی کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا. اچھا کل تک تو یہ کہہ رہے تھے معاف ہے، آج پیسہ اس کے قبضے میں پہنچا، رنگ بدل گیا، ڈھنگ بدل گیا، گفتگو کا انداز بدل گیا. کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے یہ لے اور نکل جا، اور آج کے بعد اس گھر میں داخل مت ہو جانا. بھائی کیوں؟ اس نے کچھ ضرور کیا ہے، اس نے کوئی گناہ کیا ہے. ارے جو حصہ اس کا شریک بنتا تھا اب اس کے والد کی جائیداد میں وہ تم سے تمہارا حق، تم سے حق نہیں مانگ رہی ہے، اپنا تمہاری جائیداد میں سے، تمہارے بینک بیلنس میں سے اس کو کچھ نہیں چاہیے، وہ مانگ رہی ہے اپنا حق اپنے باپ کی جائیداد میں سے. تم سے نہیں مانگ رہی، تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تم کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کہتے کہ بھائی بہن نے معاف کر دیا. ہمارے یہاں علاقہ میں، یہاں کا تو پتہ نہیں، بھاگ چلا کرتا، بھاگ یعنی بہن کے یہاں جب شادی ہوتی ہے اس بہن کے بچوں کی
تو بھاگ کے نام سے مخصوص رقم دیتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، گویا کہ ایک طرح سے تعاون ہوتا ہے۔ اگر بہن باپ کی جائیداد میں سے حصے کا مطالبہ کر لے اور اس کو حصہ دے دیا جائے تو بھائی بھاتری دیتا ہے، حالانکہ شرم وہ بھی رسم ہے، وہ بھی غلط ہے، لیکن اس موقع پر وہ تعاون نہیں کرے گا پھر کہ نہیں اس نے تو مجھ سے حصہ مانگ لیا تھا۔ ارے بھائی تو حصہ مانگ لیا تھا تو اس نے کچھ جرم کیا ہے؟ کیا کہتا ہے کہ ابا نے اس کا نکاح کیا تھا تو اس کے نکاح میں 15 لاکھ روپے اٹھائے تھے، تو ہم کہیں کے لیے چاہیے اس کو؟ ارے اس کے نکاح میں 15 لاکھ اٹھے تھے، تیرے میں بھی تو 10 لاکھ اٹھے تھے۔ جس طرح اس کا والد ہے، جس طرح تمہارا والد تھا، ایسی اس کا بھی تو والد ہے، لہذا جو کچھ وہ چھوڑ کر کے جا رہا ہے اس میں سے حصہ دینا ضروری ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، کسی کا مالی حق مارنا یہ زیادہ خطرناک ہے۔ حقوق دو قسم کے ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العبد۔ ایک ہے اللہ کا حق اور ایک ہے بندے کا حق۔ اللہ کے حق میں کوتاہی ہو جائے معافی کی امید ہے، بندے کا اگر حق تم نے ضائع کر دیا وہ معاف نہیں ہوگا۔ تہجد پڑھتے رہو، حج پہ حج کرتے رہو، عمرے پہ عمرے کرتے رہو، پیشانی زمین پر رگڑتے رہو، خدا کی قسم وہ حق معاف ہونے والا نہیں ہے جب تک صاحب حق کا حق نہ دے دیا جائے، اس وقت تک معافی کی کوئی شکل نہیں ہے۔ صحابہ موجود ہیں، مجلس لگی ہے، آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے مخاطب ہو کر بتاؤ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ کون ہے مفلس؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس دولت نہ ہو، جس کے پاس روپے اور پیسے نہ ہو وہ مفلس ہے؟ آقا نے فرمایا نہیں وہ نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان فرما دیجیے مفلس کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفلس وہ شخص ہے جو دنیا سے جب جائے تو نیکیوں کا ڈھیر لے کر پہنچے آخرت میں، نیکیوں کا ڈھیر لے کر کے جائے، اور جب آخرت میں پہنچتا ہے مطالبہ کرنے والے آ جاتے ہیں، ادھر سے بہن آ رہی ہے، ادھر سے بھائی آ رہا ہے کہ میرے باپ کی جائیداد میں سے مجھے حصہ نہیں دیا تھا، کسی کا مال کسی سے مال خریدا تھا، اس کے پیسے ادا نہیں کیے تھے، وہ آ رہا ہے میرے اس کے پاس میرے پیسے موجود تھے، کوئی آ رہا ہے میری زمین کو حق کر لیا تھا، میرے مال کو یہ کھا گیا تھا، مجھے پیسے نہیں دیے تھے۔ حق والے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے ان کی جو نیکیاں ہیں، ظاہر بات ہے وہاں پیسے تو چلنے کے نہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کی جو نیکیاں ہیں وہ نیکیاں ان کو دے دو، چنانچہ دے دی جائے گی۔ فرشتہ تو کہیں گے اللہ اس کے کھاتے میں تو ایک بھی نیکی نہیں بچی، مطالبہ کرنے والے پھر بھی آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرمائیں گے جو مطالبہ کرنے والے آ رہے ہیں ان کی جو بدیاں اور برائیاں ہیں وہ اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ نتیجہ یہ ہوگا ایک نیکی باقی نہیں رہے گی، مزید جو ہے برائیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ تو آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفلس در حقیقت وہ شخص ہے جب دنیا سے جائے تو نیکیوں کا ڈھیر لے کر جائے اور جب آخرت پر پہنچے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہ بچے بلکہ مزید اس کے کھاتے میں گناہ ڈال دیے جائے۔ فرمایا وہ ہے مفلس در حقیقت۔ جب آپ دیکھ لو اگر آپ نے اپنی بہنوں کا حق مارا ہوگا، اپنے بھائیوں کا حق مارا ہوگا، یاد رکھو کل قیامت میں تمہیں نیکیوں کی شکل میں چکانا پڑے گا، ادا کرنا پڑے گا۔ بس ایک بات آخر وقت ہو رہا ہے، مجھے کہا گیا تھا 55 تک یہ ٹاپک ذرا لمبا ہے، اس کے لیے کم سے کم 2 گھنٹے ہونا تب بات مکمل ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا اصولی طور پر، باپ اپنے بیٹے کو کاروبار میں، بھائی کے ساتھ یا کسی دوست و احباب کے ساتھ آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو اس حیثیت کو متعین کیجیے، کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ بیٹا اگر باپ کے ساتھ کاروبار میں شریک ہے تو اس کی حیثیت کو متعین کرو۔ حیثیت سے مراد کیا کہ بھائی تمہیں 20,000 روپے ماہانہ پیسے دیے جائیں گے، تم ملازم، ایک شکل۔ دوسری شکل یہ ہے کہ بیٹے کو کہو کہ تم 20% کے ہمارے کاروبار میں شریک ہو، اس سے زیادہ کریے، اس کو لکھ بھی لیا جائے۔ یہ حکم قرآن کا ہے، کوئی معاملہ کرو تو لکھ لو اس کو، لکھتم کے آگے رقم نہیں چلا کرتی ہے، لکھ لو اس کو۔ اب انتقال جب ہوگا باپ کا تو پھر وہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے، جو لکھا ہوا ہے
کہ بھائی تم 20% کے شریک تھے یا تم ملازم تھے 20,000 روپے تمہارا اور کوئی پورا ترکہ بن گیا. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ باپ کو اولاد پر، اولاد کو باپ پر اعتماد ہوتا ہے، دوست کو دوست پر اعتماد کر رہا ہے، لیکن وہ اعتماد، یہ مال ایسی چیز ہے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے انما اموالکم اولادکم فتنہ. تو آپس میں ناچاکیاں پیدا ہو جاتی ہیں، نہ اتفاقیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس مال کی بنیاد پر. اس لیے اپنے معاملات صاف ستھرے لکھ کر کے رکھو، جو بھی معاملہ کرو لکھ کر کے کرو، انشاءاللہ کبھی پریشانی نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی جو چیزیں اس وقت عرض کی گئی ہے مجھے بھی اور آپ سب حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جو بقیہ حصہ ہے کبھی زندگی رہی ملاقات ہوئی تو اس کی تکمیل اس وقت کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے.